جب ہم اپنی ذات پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح ہم عالم ارواح سے عالم اسباب میں آئے اور پھر عالم اسباب سے ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر ہمارا ذہن اس قوت کی طرف جاتا ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے۔ اس قوت کو کیسے پہچانا جائے؟ اس ذات کو کیسے پہچانا جائے؟ جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں اور اپنی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس قوت نے یہ سب کیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن وہ قوت کیسی ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اپنے اندر کھوجنا پڑے گا۔ مثلا انسان مہربان بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، لیکن انسان سخی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے میں بہت سی صفات رکھی ہیں۔ انسان میں ان صفات کا عکس ہے، لیکن رحمان صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کو اس ریفرنس سے دیکھیں گے تو اسے مزید جاننے اور پہچاننے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پر کبھی غور نہ کریں کہ وہ کیسا ہے، یہ منع ہے، کیونکہ انسان کی عقل اتنی کمزور و ناقص ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے سے انسان بھٹک جائے گا، لیکن رب تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت پر غور کرنے سے ہم رب کو پہچاننے لگیں گے۔ جب ہم غور کریں گے کہ رب اپنی صفات میں کیسا ہے، تب ہمیں ایک آئینے کی ضرورت ہوگی جس میں ہم اس کا عکس دیکھ سکیں گے۔ وہ آئینہ کہاں سے لائیں؟ وہ آئینہ ہمارا دل ہے، اور آئینے میں اس وقت تک کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دے سکتی جب تک آئینہ صاف نہ ہوگا۔ اور اپنے دل کے آئینے کو اب ہم نے کس طرح صاف کرنا ہے؟ انسان کے اندر ایسی 10 نیگیٹو کثافتیں ہیں کہ جب تک وہ ختم نہ ہو جائے انسان کا دل صاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک دل صاف نہیں ہوگا وہاں رب تعالیٰ نہیں بسے گا۔ اللہ رب العزت پاک صاف ہے اور نفاست پسند ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ان 10 نیگیٹو کثافتوں میں سب سے پہلی کثافت کینہ ہے۔ جب تک انسان کا دل کینے سے بالکل صاف نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ وہاں نہیں بستا، پھر اس کے دل میں بس کینہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری کثافت بغض اور تیسری حسد ہے۔ اس کے بعد ایسی 2 کثافتیں ہیں جو ہمیں بڑی عزیز ہیں، خاص طور پر اس خطہ زمین پر رہنے والے 18 کروڑ لوگ انہیں بہت چاہت اور بڑے پیار سے پالتے ہیں، اور وہ غیبت اور غصہ ہے۔ غیبت کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشانی کے عالم میں دوسرے صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام نے ان سے پریشانی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ آج مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں میرے تمام اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور مجھے اس پر شدید سزا نہ ملے۔ تو دوسرے صحابی پوچھنے لگے کہ آپ سے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی وائف سے بے وفائی کی ہے۔ یہ سن کر صحابہ سن رہے تھے فرمانے لگے، ہم تو آپ کی پریشانی کی شدت دیکھ کر یہ سمجھے تھے کہ شاید آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم غصے کو پالتے ہیں۔ جو انسان غصے میں عقل کھو دیتا ہے اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ رب کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہمیں قریب کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں غصے میں ہوں اور زبان پر کنٹرول نہیں کرتا تو دل چاہے گا جتنا بھی اچھا ہوں غصے میں آ کر اپنے مسلمان بھائی کو برا بلا کہہ دوں، اس کی دل آزاری کرتا رہوں۔ غصے سے نکلنے کے بعد اگر مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے تو کیا فائدہ؟ میں نے اپنے مسلمان بھائی کا پہلے دل تو دکھا دیا ہے نا۔ رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے بندوں کا دل دکھائے، اسے تو اپنے منکرین کا دل دکھانا بھی گوارا نہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے کسی منکر خدا کا بھی دل دکھایا وہ رب کے قریب نہیں جا پایا۔ اسی لیے فقیر یعنی اللہ کی راہ پہ چلنے والے اپنا غصہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے اور نہ ہی وہ کسی کو نو کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ نو کہہ کر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں کسی کو انکار کر کے رب کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہاں نو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی برا کام کرتے چلے جائیں، کسی کی بھی کوئی بھی بات مان لیں۔ نو کہنے سے یہاں یہ مراد ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا دل نہ دکھائیں، اپنے ساتھی کا دل نہ دکھائیں، اس کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر آپ
کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے میں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تو آپ وہ ضرور کریں اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔